آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین کرام اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کا ایک ہلکا سا نقشہ کھینچ کر اصل اس جنت کے وارث کون ہوں گے یہ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا. گزشتہ ہفتے حضرت مصلح الامہ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے پڑھا کہ آج ہمارے علماء حضرات اور مشائخین جنت اور جہنم کے وعظ کہنا چھوڑ دیے ہیں، حالانکہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے اتاری گئی کتاب اور ہماری رہبر کتاب، اس کتاب کے اندر جنت اور جہنم کے تذکرے ہی تذکرے ہیں. پھر وہ تذکرے ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس سے بہتر نصیحت کے لیے کون سے وعظ ہو سکتے ہیں؟ جب سے میں نے یہ ملفوظ پڑھا الحمدللہ، اس کے بعد ایک ہفتے میں 3, 4, 5 شاید جہاں بھی بیانات ہوئے ہیں، یہی جنت ہی کے تذکروں کے بیانات ہوئے. اتفاق بھی ایسا ہے کہ درس بخاری جو مدرسے میں چل رہی ہے اس کے اندر بھی یہی جنت کے تذکرے والے احادیث سامنے آ رہے تھے، تو اس سے بھی مجھے بولنے میں بڑی مدد ملتی تھی. آج بھی ایک لمبی حدیث ہے، اس سے انشاءاللہ نصیحت کا آغاز کروں گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک سوال کیا. آپ علیہ السلام کے دربار اقدس میں صحابہ کرام ہر ہمیشہ کان بن کر رہتے تھے. اکثر و بیشتر زبان بننے کی عادت نہیں تھی. آپ جو فرماتے ہیں وہی آپ سنتے رہتے ہیں. کبھی کبھار صحابہ کرام نے کوئی سوال کر دیا تو وہ سوال قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے، ایک بہت بڑا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا؟ دنیا کے اندر بن دیکھے اللہ کی عبادت کرتے تھے. میں کہہ رہا ہوں بن دیکھے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور یہ دار العمل تھا، اور وہ دار جزا ہے، دار الجزا ہے. تو وہاں ہم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ دیدار ہو سکتا ہے؟ پوچھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کا دیدار تو انبیاء علیہ السلام کو ہوگا. اگر انبیاء علیہ السلام کے تعداد اٹھا لیں تو سوالات، اور انبیاء کے ماننے والے سب سے قریب جو انبیاء سے رہے ان کے تعداد اٹھا لیں تو وہ لاکھوں میں، اور ہم امت محمدیہ سب سے آخر میں آنے والی امت، اللہ تعالیٰ کا دیدار جب ہوگا تو اتنے لوگوں کے درمیان کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز سے صحابہ کرام کو سمجھایا. فرمایا کہ 14ویں رات کا چاند ہو، 14ویں رات ہو اور چاند ہو، تو کیا چاند دیکھنے میں کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ اور کیا کوئی محروم ہو جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سبھی تو دیکھ لیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا سورج ہو اور کوئی ابر نہ ہو تو کیا سورج دیکھنے میں کسی کو کوئی مشکل ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح روز محشر ہر ایک آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار کرے گا، وہ جو نبی کا صحیح پیروکار رہا ہے، جو نبی پر صحیح طریقے سے ایمان لایا، پیروی کیا، منافق نہیں رہا، وہ اللہ کا دیدار کرے گا. اور جو چاند کی پرستش کرتا تھا، سورج کی پرستش کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہیں کرے گا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے اوپر ایک جسر رکھ دیں گے، پل، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں. تو جسر رکھ دیں گے
اور اس وقت سب کی زبانیں بند ہوں گی سوائے انبیاء کے، اور انبیاء کی زبان بھی کیا ہوگا، ان کی زبان پر وہ صرف اتنا کہتے رہیں گے اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، یہی وہ لوگ کہتے ہوں گے۔ ایسے وقت میں سب سے پہلے اس جسر پر پار کرنے والے جو ہوں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا و امتی، میں ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت ہوگی۔ کتنا پیارا نقشہ کھینچا گیا۔ صحابہ کا یہی سوال جو ہے وہ حل ہو گیا۔ صحابہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ہم سب سے آخر میں آنے والی امت کیا اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہنم سے ہوتے ہوئے اوپر سے گزارتے ہوئے جنت میں جو داخل کیے جائیں گے وہ سب سے پہلے وہ امت ہوگی، سب سے پہلے وہ نبی ہوں گے جو سب سے آخری نبی اور سب سے آخری امت ہے۔ پھر جن کے اعمال صحیح رہے وہ تو جہنم کے اوپر سے بڑی آسانی سے گزار دیے جائیں گے، اور جن کے اعمال صحیح نہیں تھے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہاں ٹھہر کر یہ فرمایا کہ جہنم میں جو کانٹوں دار ٹہنیاں ہوں گی، درخت ہوں گے مثل شوک السعدان۔ اور پھر آپ نے فرمایا صحابہ سے کیا تم جانتے ہو یہ شوک السعدان کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شوک السعدان وہ کانٹوں دار ٹہنیاں ہم سمجھتے ہیں جن کو اونٹ کھاتے ہیں، اونٹ کی مرغوب غذا وہ کانٹوں بھرے ڈالیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسی ہی کانٹوں دار درخت جہنم میں رہیں گے، لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گے، وہ کیسے رہیں گے، کتنے سخت ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے۔ نیک اعمال کرنے والوں کو یہاں ابھارا جا رہا ہے اور زندگی غفلتوں میں گزارنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دن کو یاد کرو۔ پھر فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جو گرنا ہے وہ گر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ جاؤ میری رحمت سے جو میرے بندے ہیں جہنم میں ان کو لے کے آ جاؤ۔ یہاں ایک بات، ان جہنمیوں میں فرشتے جب جائیں گے تو کس حساب سے نکالیں گے، کیسے سمجھیں گے کہ کون بندے ان کے اعمال کیا تھے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا فرشتے جب جہنم پہنچیں گے تو جہنم میں گرے ہوئے بندے پورے طریقے سے جہنم میں جھلس گئے ہوں گے، صرف ان کی پیشانی چمکتی رہے گی۔ یہ ان کے سجدوں کی نشانی تھی۔ ان سجدوں کے نشانی سے ان بندوں کو باہر نکالا جائے گا۔ تو یہاں رک کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ سجدے جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قربت یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین عمل ہے۔ سجدوں کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والی نمازیں تھیں وہ نمازیں
50 اور 60 آیتوں کے بقدر ہوتی تھی. 50 اور 60 آیتوں کی بقدر آپ کی نماز ہوتی تھی. ایک بات. دوسری بات، آپ کے قیام، رکوع، قعود، سجود میں کوئی فرق نہیں رہتا تھا. کھڑے ہوئے 50-60 آیتوں کے بقدر کھڑے ہوئے ہیں تو رکوع میں بھی اتنی دیر رکوع میں ہیں، اور پھر کھڑے ہیں تو اتنی دیر کھڑے ہوئے ہیں. سجدے میں گئے ہیں تو اتنی دیر سجدے میں ہیں. اور بعض احادیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک رکن میں چلے جاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ اب آپ بھول گئے ہیں، اب دوسرا رکن آپ نہیں کریں گے. اتنا طویل ہوتا تھا. تو فرض کیجئے 50-60 آیتیں پاؤں سے آدھا پارے کے درمیان کوئی بندہ کھڑے ہو کے پڑھیں تو کتنی دیر پڑھے گا؟ اتنی دیر رکوع میں، اتنی دیر سجدے میں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز والی کیفیت تھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دیہاتی صحابی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے، لیکن دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ بڑا بہترین وقت ہے، میں بھی نماز جلدی جلدی پڑھ کے آپ کی مجلس میں شامل ہو جاؤں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ان کی طرف تھی. وہ آئے، نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز ختم کیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنا چاہے. آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، اے فلاں نماز پڑھ، تو نے تو نماز نہیں پڑھی. اب وہ صحابی اٹھے، پھر گئے، تکبیر باندھے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز ختم کیے، پھر بیٹھنا چاہے. آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، نماز نہیں ہوئی تھی. پھر گئے، پھر پڑھے اس سے بہتر انداز سے، پھر واپس آئے، بیٹھے. آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی. اس وقت صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جو نماز مجھے پڑھنا آتا ہے اتنی اچھی نماز پڑھ لیا ہوں، اس سے اچھی تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا، آپ مجھے بتا دیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ کر ان کو تعلیم فرمایا کہ نماز کیسی ہوتی ہے. تو آج ہماری نمازوں کی کیفیت لگتا نہیں ہے کہ یہ نمازیں ہمارے لیے جنت پہنچائیں گی. جب قیام میں ہوتے ہیں تو ایک سستی کا غلبہ ہوتا ہے. رکوع سجدے تو ہمارے اتنے جلدی ہوتے ہیں کہ مشکل سے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہم کہہ سکتے ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں رہا. اور عورتوں کی نماز بھی ایک بڑی عمر ہو جاتی ہے لیکن صحیح طریقے کی نماز نہ پڑھتے ہیں، نہ صحیح نماز پڑھنے اور سیکھنے کا کبھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں اگر کوئی عمل ہے فرق والا تو وہ نماز ہے. اور اسلام کے اہم جو بنیادیں ہیں
ان میں سب سے پہلی بنیاد نماز ہے، اور سوال جو کیا جائے گا عمل کے تعلق سے وہ سب سے پہلا عمل نماز ہے، اور نماز اگر ہماری صحیح نہ ہو تو پھر یہ نماز ہمارے لیے کہاں سے ڈھال بن سکتی ہے؟ یہ نماز ہمارے لیے دنیا میں کامیابی کا ذریعہ کہاں سے بن سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکتی ہے؟ اور روز محشر جنت پہنچائیں گی کہاں سے؟ تو نماز ہماری صحیح ہونی چاہیے، اور خود سے صحیح نہیں بلکہ علماء کرام سے رابطہ کر کے، اللہ والوں سے رابطہ کر کے نماز کیسے صحیح نماز پڑھ سکتے ہیں، رکوع ہمارا کیسے ہو، سجدہ کیسے ہو، قیام کیسے ہو، یہ ساری چیزیں تعلیم سے ہی مل سکتی ہیں، خود سے کوشش سے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس دن جہنم میں وہ بندے جو جھلس گئے ہوں گے، صرف ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانی چمکتی ہوگی، فرشتے ان کو لے کر آ جائیں گے اور آب حیات سے ان کو غسل دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کا ڈھانچہ تھا جلا ہوا جہنم کی وجہ سے، آب حیات سے جب انہیں غسل دیا جائے گا تو ایسے تر و تازہ ہو جائیں گے، ان کے اندر رونقیں، ان کے اندر نورانیت، ان کے اندر ہرا بھرا پن کیسے آ جائے گا؟ آپ نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا کہ جیسے کسی نہر کے بازوں میں رہنے والا باغ لہلہاتا ہے، نہر سے لگا ہوا جو باغ لہلہاتا ہے ویسے وہ لہلہائیں گے، اور اس وقت ایک گنہگار بندہ ہوگا جو جہنم کی طرف رخ کیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالی سے خوب گڑ گڑا کر اللہ کے بہترین ناموں سے اللہ سے معافی مانگتا ہوگا، اور اللہ سے اس وقت کہتا ہوگا کہ اللہ میں صرف آپ سے اتنی آرزو کرتا ہوں کہ میرا چہرہ جو ہے جہنم سے موڑ دیجئے، جنت کی طرف کر دیجئے۔ اللہ کو اس کا پکارنا اتنا پسند آ جائے گا، اللہ اس کی طرف پوچھیں گے کہ یا عبدی، اے میرے بندے، کیا یہ آرزو میں پوری کر دوں تو پھر کچھ اور مانگے گا؟ کہے گا نہیں یا اللہ، آپ کی ذات کے قسم ہے، آپ کی کبریائی کے قسم ہے، میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے عہد و میثاق لیں گے کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگیں گے۔ اللہ جو ہے اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیں گے۔ وہ بندہ پھر اللہ کو اسی نام سے اور اسی انداز سے پھر پکارنا شروع کرے گا، اور اس وقت کہتا ہوگا کہ یا اللہ قربنی الی الجنہ، یا اللہ مجھے جنت سے تھوڑا قریب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف متوجہ ہو کے پوچھیں گے کہ اے بندے، تو نے عہد شکنی نہیں کی ہے؟ کیا تو مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا؟ کہے گا کہ یا اللہ میرا وعدہ تو تھا، لیکن آپ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، آپ مجھے جنت کے قریب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے عہد و میثاق لیں گے کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ نہیں یا اللہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب فرما دیں گے۔ جب قریب کریں گے، جنت کی آب و ہوا آئے گی، پھر اللہ کو اسی نام سے پکارنے لگے گا، پھر دعائیں کرے گا، پھر کہے گا
یا رب قدمنی الی باب الجنہ، یا اللہ میری آرزو ہے کہ جنت کے دروازے تک مجھے پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی، اللہ ہنس کر اس سے پوچھیں گے کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا؟ کہے گا کہ یا اللہ نہیں، وعدہ تو کیا تھا لیکن آپ کی رحمت بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت جنت کے دروازہ نہیں بلکہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور وہ بندہ جس کا چہرہ جہنم کی طرف تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادنا درجے کا جنتی ہے، اس بندے کو جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ اب جنت میں پہنچا ہے تو اپنی آرزو کی اور اپنی تمنا کی جو حد ہے وہ حد کر دے، جو مانگنا ہے وہ مانگنے کی حد کر کے مانگ لے۔ اب انسان کی حد کہاں تک ہوتی ہے؟ وہ جنت میں پہنچنے کے بعد جو حد ہے اس حد تک اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے جو مانگا ہے اس سے 10 گنا زیادہ میں تجھے عطا کر دوں گا، اس کے لیے فیصلے ہو جائیں گے۔ تو جنت جس کے متعلق بار بار قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ مغفرت اور جنت کی طرف مسارعت کرو، وہ عمل کرو جو جلدی تمہارے لیے مغفرت حاصل ہو جائے، تمہارے لیے جنت مل جائے، ایسے عمل کرو۔ اور کہیں فرمایا گیا کہ ایک دوسرے سے بازی لینے کی کوشش کرو، مسابقت کرو جنت والے عمل حاصل کرنے میں، جنت والے عمل کر کے۔ اچھا، اب جنت کیسے حاصل ہوگی؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا بڑے آسان طریقے سے، فرمایا گیا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جیسے کسی کا باغ ہوتا ہے، اس کے اطراف باڑ لگا دی جاتی ہے کہ کوئی اس کو چھلانگ نہ پائے، داخل نہ ہو کوئی، ویسے جنت کے بھی اطراف باڑ لگائے گئے ہیں، جہنم کے بھی اطراف باڑ لگائے گئے ہیں۔ جنت کے اطراف جو باڑ لگائے گئے ہیں بالمکاری، جتنے چیزیں ہماری طبیعت کے لیے بار ہوتی ہیں، مشقت والی چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کی باڑ لگا دی گئی۔ حرام چھوڑ کر حلال اپنانا مشقت والی چیز ہے، آرام چھوڑ کر عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کرنا مشقت والی چیز ہے، خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا مکاری ہے، اپنے لاڈلے بچوں کو، اپنی پیاری بیوی کو، ان کے خواہشات جب ناجائز ہوں وہاں اپنے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ان سے روک کر ان کو نیکی کی طرف لانا یہ مکاری ہے۔ اپنی زندگی آزاد منشے، آزاد زندگی گزارنا طبیعت چاہ رہی ہے، اس آزاد زندگی کو پابند شریعت بنا دینا، اسوہ رسول اکرم کے پابند بنا دینا، یہ مکاری ہے۔ ان سارے چیزوں کو جب بندہ اپنا لیتا ہے تو یہ مکاری سے جنت کی طرف چلے جاتا ہے۔ اور جہنم کے اطراف جو باڑ لگائی گئی ہے وہ شہوات کے ہیں، انسان کے جو بھی شہوتیں ہیں، انسان من پسند زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ جہنم کا باڑ ہے۔
من پسند زندگی گزارتے ہوئے جنت کی امید لگا لینا یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اسی طریقے سے حلال آمدنی کم آ رہی ہے، حرام کی طرف بہت راستے دکھ رہے ہیں، حلال چھوڑ کر حرام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، یہ حفت النار بالشہوات ہے۔ اسی طریقے سے ساری چیزوں میں دیکھتے جائیے کہ ان کاموں کو جب کرتا ہے بندہ اپنی زندگی کا محاسبہ کر سکتا ہے کہ میرے اوقات کیسے گزر رہے ہیں، آیا میری زندگی پابند ہو کر گزر رہی ہے، دامن سنبھل کر میری زندگی گزر رہی ہے، یا میں اپنے حساب سے زندگی گزارتا ہوں۔ دنیا میں سمجھو کہ ایک تھرمامیٹر ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، دنیا میں ہم خود فیصلے کر سکتے ہیں کہ ہم کس باڑ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آرزو میں کرے گا، اور آرزو بھی کیسے کرے گا؟ کہے گا کہ یا اللہ، دنیا میں رہتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، اب یہاں من کرتا ہے کہ ہم یہاں بھی خرید و فروخت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بازار سجا دیں گے، جنتی وہاں پہنچیں گے، کوئی چیز خریدیں گے، کوئی چیز بیچیں گے، خرید و فروخت سے اپنا دل بہلائیں گے۔ یہ صرف ان کے لیے جیسے بچوں کے لیے کھلونا ہوتا ہے ویسے کھلونا جنتیوں کا ہوگا۔ جنتی کہیں گے، جو جنتی مزارعات کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کو اس سے محبوب چیز کوئی نہیں۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ، دنیا میں ہم کھیتی باڑی کرتے تھے، جنت میں بھی گائے میسر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیوں نہیں، تمہارے سامنے کھیتی باڑی رکھی گئی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جنت میں کھیتی باڑی کیسے کرے گا؟ ادھر بیج ڈالے گا، ادھر درخت پودے اگیں گے، تناور درخت بنے گا، ادھر پھل چھوٹیں گے، ادھر سے نکالے گا، ایسی اس کی دلچسپی اور اس کی دل کی بہاریں ہوں گی۔ یہ ان کے اوقات۔ بعض بندے وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، بدوی صحابی، دیہاتی صحابی تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہاں گھوڑے بھی میسر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں گھوڑے ہوں گے، لیکن دنیا کی طرح نہیں۔ دنیا کے گھوڑے جو نجاست کر دیتے ہیں وہ نہیں، وہ ایسے گھوڑے ہوں گے جو یاقوت سے بنے ہوں گے، چمکدار روشن ہوں گے، اس سے تم سواری کرو گے۔ ایک صحابی نے فرمایا، اس وقت وہ بھی دیہاتی تھے، یا رسول اللہ تب تو اونٹ بھی مل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اونٹ بھی ملیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیت آپ نے تلاوت کی جو میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی۔ فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تمہارے لیے ہر وہ چیز مل جائے گی جس سے تمہیں لذت ملتی ہے، جو تمہارے لیے مزیدار چیز، جو تمہارے نفس چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ملے گی، اور جن سے تمہارے آنکھیں بہل جاتی ہیں وہ ساری چیزیں ملیں گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دنیا میں اگر کوئی سما اچھا بنتا ہے وہ بہت دیر رہتا نہیں ہے، کچھ دیر تو سما بنتا ہے پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن روز محشر وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں جو سما بنے گا وہ دائمی ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، ہر چیز دائمی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں جو حور ملیں گے وہ حور اتنے خوبصورت ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ حور جنت سے باہر چہرہ کریں، جنت سے جھانکی دنیا کی طرف دیکھ لیں تو ساری دنیا مشک کی خوشبو سے بھر جائے گی،
ان کے نورانیت سے، ان کے جو ہے روشنی سے دنیا روشن ہو جائے گی، ویسی پاک پاکیزیں عورتیں ملیں گی کہ ان کو کبھی کسی نے چھویا تک نہیں، کوئی آدمی ان کی طرف غیر غلط نظر تک نہیں کیا ہوگا، ایسے پاکیزہ تمہارے لیے حوریں مل جائیں گی۔ اب رہا ایک سوال، کیونکہ عورتیں بھی ماشاءاللہ سن رہی ہیں بیان، تو نیٹ کے ذریعے جو ہے بعضی عورتیں سوالات کرتے ہیں، ان میں معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو تو اتنی اچھی چیزیں مل جائیں گی، ان کے لیے حور ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو عورتوں کے لیے کیا چیز ملے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے، عورت کے لیے ایک اچھا وفادار شوہر مل جاتا ہے تو اس سے بڑی اس کے لیے کوئی اور دولت رہتی نہیں۔ مرد ہے، اس کو 1 2 3 4 بیویوں کی آرزویں ہوتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد جو ہوتا ہے اس کی نگاہ صحیح نہیں ہوتی، جب کسی جگہ چلے جاتا ہے اپنی بیوی کے علاوہ بھی کسی اور عورت کی طرف اس کی نگاہ بھٹکتی رہتی ہے، لیکن عورت کی وفاداری ایسی ہے کہ اپنا شوہر بھلے سے وہ ناکام کا صحیح بھی نہ ہو، رنگ کے حساب سے صحیح بھی نہ ہو، لیکن اس کی نگاہ جو اپنے شوہر سے ہٹ کر کسی اور کی طرف جاتی ہی نہیں۔ تو یہ جو سوال نیٹ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بازاری عورتیں ہیں، تو وہاں بھی وہ 1 2 شوہر چاہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو جنتی عورتیں ہیں وہ ایک شوہر ان کو جو وفادار مل جائے گا، اس شوہر سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی اور چیز ہوگی ہی نہیں ہے، ساری عزت وہی شوہر اس کے لیے ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو جنتی عورت ہوں گی ان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گاؤں تکیے لگا کر اتنے پروقار انداز میں بیٹھی ہوگی، یعنی مطلب کہ جیسے کوئی ملکہ ہوتی ہے، کسی جگہ کی کوئی بادشاہ ہو جاتی ہے، اس انداز سے وہ جنت میں بیٹھی ہوگی، اسی کی حکومت ہوگی سارے محل کے اندر، وہی عورت ہوگی، لیکن وہاں کوئی کسی قسم کا حسد نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں حسد کی بنیاد پر، سوتن کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اپنی بیوی دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جنت کا وہ پیارا ماحول ہے کہ وہاں حسد کی دور دور تک بھی کوئی بات نہیں ہے۔ جب حسد نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے اس کے اندر نہ بغض ہوتا ہے، نہ کوئی غرور ہوتا ہے، نہ تکبر ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ساری بیماریوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ حسد ہے۔ اور پھر فرمایا گیا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، جنتیوں کا ماحول کیسے ہوگا؟ دنیا کے اندر ماحول گندے ہوتے ہیں، کیسے؟ بیکار باتوں سے، فحش کلامی سے، جھوٹ سے، ایسی ویسی باتوں سے دنیا گندی ہوتی ہے۔ جنت کا ماحول، وہاں کی فضا کیا ہوگی؟ آپ نے قرآن کریم نے کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں جو باتیں ہوں گی وہ سلامتی والی ہی باتیں ہوں گی۔ اور جنتیوں کے زبان پر کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، یعنی ہمارے رب کی جو ہے بڑی ہی مہربانی ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے اذھب عن الحزن، ہم سے ہر قسم کے درد کو، دکھ کو، تکلیف کو، مصیبتوں کو آج ہم سے ہٹا دیا ہے۔ اور اس دن فرمایا گیا کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا جو جنتیوں کا لباس ہوگا۔ پہلی چیز، جنتی کا جو لباس ہوگا وہ حریر کا ہوگا، ریشمی لباس ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مردوں کے لیے جنتی لباس کو ناجائز قرار دیا گیا اور فرمایا گیا کہ جو حریر و دیباج دنیا میں پہنتا ہے
آخرت میں اس کو حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، ان کو جو کنگن پہنائے جائیں گے وہ بہترین ہیرے جواہرات موتیوں کے ہوں گے اور سونے کے کنگن ہوں گے۔ تو ہر قسم کی خوبصورتی جنت میں بندے کو ملے گی۔ لہذا دنیا میں انسان جیسے بھی ہو اس زندگی کو پابند شریعت اگر زندگی گزارے گا تو وہاں والی زندگی بڑی بہترین اور سکون والی زندگی میسر ہوگی۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی بار بار ہم سے سوال کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی کے موافق اپنی زندگی گزار لو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور کل کے لیے کیا توشہ اختیار کیا ہے۔ کل کے لیے جو تمہارے لیے چیزیں رکھی گئی ہیں، ان چیزوں کے قابل بننے کے لیے، ان میں تمہیں حصہ ملنے کے لیے تم نے کیا کیا ہے، ان چیزوں کی طرف ذرا مراقبہ کرو، اپنا محاسبہ کرو۔ اور قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ بھی فرمایا گیا، یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خطاب ہے یہ ایسے ہے جو پیار بھرا انداز ہے۔ کسی کی اولاد ہو، اولاد میں سے کوئی چہیتا بچہ ہو تو باپ اس کو بڑے پیار اور محبت سے اپنے قریب کرنے کے لیے عجیب عجیب ناموں سے پکارتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جنتی بندوں کے لیے فرمایا، یا عبادی، اے میرے پیارے، اے میرے بندو، لا خوف علیہم ولا انتم تحزنون، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ آج تمہارے لیے جنت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ خوف کس بات کا اور غم کس بات کا، ان کی اگر تشریح کریں تو بندے کو خوف جو ہے آگے پیش آنے والی باتوں کا خوف ہوتا ہے، اور اپنی زندگی میں جو چیزیں ہاتھ سے چلے گئی ان کا غم ہوتا ہے۔ اس وقت سوچتا ہے کہ کاش مجھے وہ چیز مل جاتی، وہ چیز میسر ہونے والی تھی، میں نے ان کو چھوڑ دیا، آج یہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ سوچتا ہے تو غم ہوتا ہے۔ آئندہ کے حالات کو سوچتا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن اگر ایسا ہوا تو ٹھیک ہے، اگر ویسا ہو گیا تو کیا کروں، اس کا نام خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں فرمائیں گے، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اور یہ کوئی جنت جو ہے فری میں ملی نہیں ہے، تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہانوں کو ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، تو ویسے ہی یہ بھی ایک بہانے کے طور پر تمہارے اعمال کو سامنے رکھا گیا ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، تم نے جو ایمان لایا تھا اور تم نے جو ایمان کے بعد عمل صالح کیا تھا، مسلم بندے، مومن بندے بنے تھے، اس کی وجہ سے تمہارے لیے جنت مل رہی ہے۔ پھر فرمایا، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، جنتیوں کے درمیان بھی عجیب عجیب جو ہے دور چلیں گے۔ جیسے کوئی بڑی دعوت چلے جاتے ہیں تو وہاں دور الگ الگ چلتے ہیں، کبھی سوکھی چیز آتی ہے، کبھی گیلی چیز آتی ہے، کبھی مشروبات بانٹے جاتے ہیں۔ تو فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، وہاں جو چیزیں بانٹی جائیں گی وہ بہترین سونے اور چاندی کے چمکتے ہوئے پیالوں میں چیزیں بانٹی جائیں گی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کا تو میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت کے وارث تم ہی ہو۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، اور تم وارث کیسے بنے؟ تمہارے اعمال کے ذریعے سے وارث بنے۔ تو جنت کا وارث عمل سے بنتا ہے، اور کسل سے، غفلت سے وارث نہیں بن سکتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ وہاں کھاؤ گے، عجیب عجیب نعمتیں، میوے جات، یہ سارے چیزیں تمہارے لیے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو ان اعمال، ان بیانات سے بندہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے والے تو بہت ہیں، دنیا مانگ رہے ہیں، لیکن دنیا سے پہلے جنت مانگنی چاہیے، جنت سے پہلے اللہ کی رضا مانگنی چاہیے۔
اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ایمان پر جینا، ایمان پر مرنا، یہ چیزیں ماننی چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی سے پناہ ماننی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق عمل کے طور پر صرف دم بھرنے والا عشق و محبت نہیں، بلکہ عمل والی محبت ہونی چاہیے۔ کسی کی محبت جو ہے تب ظاہر ہوتی ہے جب محبوب کی ہر ادا کو بندہ اپنا لیتا ہے، محبوب کی ہر ادا کو اپنا لیتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ صحیح معنی میں پیروکار ہے، صحیح معنی میں محبت ہے۔ جب صرف زبان سے محبت ہو اور اس کے اعضاء و جوارح سے، اس کے لباس سے، اس کے وضاحت سے کوئی چیز لگتی نہیں کہ یہ محبت کر رہا ہے، تو یہ محبت خام ہے۔ اس محبت کی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قدر نہیں ہے۔ صحیح محبت اور صحیح زندگی وہ ہونی چاہیے جو شریعت کے موافق ہے۔ تو ایسی زندگی اگر گزاریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کا وارث بنائیں گے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ کچھ دیر ذکر کریں گے پھر دعا ہوگی۔ چابی مل جاتی ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اللهم إليك يسير الأمر كله اللهم إنك حميد مجيد وإنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا خير الأجودين يا خير المعطين اللهم آتنا جنة الفردوس ونجنا من عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر خطايانا بماء الثلج والبرد اللهم نقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المسجد والمغرب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم أنت وليها ومولاها اللهم أنت وليها ومولاها اللهم أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرضا غير مفسد ولا حول اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وزوجنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك اللهم ونتوب اليك اللهم انزل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان واغفر وارحم وتجاوز انك انت العظيم الہ العالمین کے فاضل الحاجات ہم محتاج ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرو ہماری خطاؤں کی تربیت کرو میرا تربیت جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف کرو اللہ ہماری جو زندگیاں گزری غفلتوں میں گزری ہیں گناہوں میں گزری ہیں نافرمانیوں میں گزری ہیں الہ العالمین کو رحم فرما اللہ کو رحم فرما اللہ کو رحم فرما اللہ ہمارے سر کے بعد پکڑ کر الہ العالمین گناہوں سے نکال لیجیے اے اللہ شہوات کے پنجے سے چھڑا لیجیے اے اللہ شہوات کے حرص کے پنجوں سے چھڑا لیجیے اے اللہ امین پروردگار عافیت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما رضا والی زندگی نصیب فرما تقوی والی زندگی نصیب فرما شہادت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہمارے ظاہر کو بہتر بنا دیجیے ہمارے باطن کو اس سے بہتر بنا دیجیے اللہ عبادات کے شوق و ذوق نصیب فرما اللہ عبادات کے شوق اور ذوق نصیب فرما اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ جتنے بھی مصیبتیں ہیں یہ ہماری بھی بدعمالی مصیبتیں ہیں اللہ ہم راہمین ہم سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں گناہ نہیں کریں گے یہ نافرمانی نہیں کریں گے اللہ اگر گناہ ہو بھی جائیں تو فوراً توبہ کریں گے اللہ توبے پر جواب نصیب فرما استقامت نصیب فرما اللہ ہم جنت کے سواری ہیں جنت عطا فرما جہنم سے پناہ مانگتے ہیں جہنم سے ہماری حفاظت فرما اللہ الرحمن تیری مرضی کے موافق زندگی گزارنا نصیب فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا ہمیں پیدائی بنا دیں الہ العالمین دین کی موافق زندگی گزارنا نصیب فرما جب تک دنیا میں رہیں تیرے نام لیتا رہیں جب آخری وقت ہو نکلنے پر موت نصیب فرما الہ العالمین ہم نے جو پریشان بندے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما اے اللہ ارحم الراحمین جو پریشان ہیں انہیں سکون نصیب فرما اے اللہ جو در در سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں اے اللہ انہیں ایک جائی نصیب فرما ایک در اللہ ایک در مضبوط تھامنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ارحم الراحمین ایک در مضبوط تھامنے کی توفیق عطا
اللہ دعائیں مانگنے کا طریقہ عطا فرما، دعاؤں پر یقین نصیب فرما، دعاؤں میں قبولیت و ارسال نصیب فرما۔ جہاں کہیں بنبیائی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑ عطا فرما، جہاں محبتیں نہیں ہیں ناچاقیاں ہیں انہیں محبتیں عطا فرما، ناچاقیوں کو دور فرما، اے اللہ ناچاقیوں کو دور فرما، عزتوں کے فیصلے فرما، غروریوں کے فیصلے فرما، ذلتوں سے پناہ مانگتے ہیں، ذلتوں کی حفاظت فرما، اللہ جو مانگے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اللہ ساری دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وتجاوز انك انت الاعز الاكبر، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم